آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ جب غیر معمولی یا بے قاعدہ چیز بار بار دہرائی جائے تو پھر وہ نارمل یا باقاعدہ محسوس ہونے لگتی ہے، بھلے وہ الیکشن کی ایکسرسائز ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی ہفتہ بھر پہلے یعنی 21 دسمبر کو خیبر پختونخوا کے 2 اضلاع اپر دیر اور لوئر دیر میں 2 یونین کونسلوں میں 108 بلدیاتی نشستوں کے انتخابات ہوئے، لیکن پولنگ سے پہلے جن امیدواروں نے اس میں حصہ لیا، بھلے وہ آزاد تھے یا پیپلز پارٹی کے تھے یا پی ایم ایل این کے تھے یا پی ٹی آئی کے تھے یا اے این پی کے تھے یا جے یو آئی ایف کے تھے یا جماعت اسلامی کے تھے، انہوں نے ایک غیر رسمی روایتی معاہدہ کیا جو وہ پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں کہ جی خواتین ظاہر ہے کہ ووٹ نہیں ڈالیں گی۔ الیکشن کمیشن نے کچھ علاقوں میں خواتین کے لیے علیحدہ پولنگ اسٹیشن بنائے، کچھ میں نہیں بنائے، دونوں صورتوں میں فائدہ تو کچھ نہیں ہے۔ بہرحال جو رجسٹرڈ خواتین کی تعداد ہے وہ 20,000 سے زائد بتائی جاتی ہے، لیکن ان میں سے صرف 2 نے ووٹ ڈالا یا ووٹ ڈال پائیں۔ بڑی ہمت والی ہیں وہ 2 جو بھی ہیں۔ 2 خواتین کو بھی مبارک ہو۔ بالکل۔ اچھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے قوانین کے مطابق 10% سے کم جس حلقے میں بھی خواتین کے ووٹ پڑیں گے وہ آٹومیٹکلی نتائج منسوخ ہو جائیں گے، یہ قانون ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کے ترجمان سہیل احمد کا کہنا ہے کہ اس قانون کا اطلاق بلدیاتی الیکشن پہ نہیں ہوتا ہے نا، مطلب الیکشن نہیں ہوتا۔ ہاں۔ اچھا، اس کے باوجود جو اکتائے ہوئے کچھ امیدوار تھے وہ گئے پشاور ہائی کورٹ، انہوں نے کہا یہ کیا مذاق ہے، اور انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو عدالت نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ یونین کونسل شادی خیل کے نتائج روک لیے جائیں، لیکن ایک اور یونین کونسل بھی ہے سمر باغ۔ اب وہاں کے لوگ چیخ رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، ہم نے کیا تو ہو سکتا ہے ہوپ فلی اگر وہ بھی جائیں تو انہیں بھی شاید یہ ریلیف مل جائے، لیکن اس کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں جو جنرل انتخابات ہوئے تھے، ظاہر ہے کہ دیر میں بھی ہوئے تھے، وہاں اپر دیر میں خواتین کے رجسٹرڈ ووٹ تھے 38,910۔ عام انتخابات کی بات کر رہا ہوں میں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کتنے ووٹ پڑے؟ 38,910 3 بہت زیادہ ہو گیا، 2 ایک اوکے، تو ایک پازیٹیو یہ ہے کہ 100% اضافہ ہوا ہے۔ طاہر مہدی صاحب، ہمارے پاس تو اس کا جواب نہیں، آپ کے پاس پتہ نہیں ہے یا نہیں کہ دیر میں ایسی کیا خاص بات ہے جو باقی پاکستان کے اضلاع میں نہیں ہے؟ دیر میں ایسی خاص بات تو میرے خیال ہے دیر اور دیر کے ساتھ جو کوہستان، ان کو روایتی طور پہ بہت کنزرویٹو مانا جاتا ہے۔ جی صحیح ہے، مان لیا۔ یہاں پہ ایسے ہی ہے، خبریں دیر سے ہی آتی ہیں۔ کوہستان سے تو نہیں آتی؟ جی خبریں، جی بالکل خبریں دیر سے ہی آتی ہیں۔ کوہستان کے حالات بھی کوئی اس سے بہت فرق نہیں ہے، وہ بھی تقریباً ایسے ہی ہیں، وہاں پہ بھی حالات۔ ریزن پتہ لگی؟ بنیادی ریزن کیا ہے؟ ریزن تو معلوم کرنا میرے خیال ہے کہ شاید بہت اہم نہیں ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو ٹرائبل سوسائٹیز میں جو پدر سری پیٹریارکل سٹرکچر ہیں، وہ تو طاہر مہدی صاحب وہ تو پھر بنوں میں بھی ہونا چاہیے، یہاں تک محدود تو نہیں ہے نا، وہ تو پھر بہت ساری جگہوں میں ہونا چاہیے۔ انفیکٹ آپ بہت ساری جگہوں پہ کراچی کے بھی کچھ علاقے آپ نکال سکتے ہیں جہاں پر وہ ہے۔ بالکل ہے، بالکل ہے، بالکل۔ تو دین کا کیا مسئلہ ہے؟ سوال یہ ہے۔ جی بالکل۔ باقی جگہوں پر بھی اصل میں جو الیکشن میں عورتوں کی پارٹیسپیشن ہے اس کے جو اعداد و شمار ہیں وہ ہمیں بہت ڈیٹیل میں اویلیبل نہیں ہیں۔ اچھا، مطلب 2013 کے جو جیسے ٹرن آؤٹ کے فگرز جو ہیں، یعنی کتنی عورتوں نے باہر نکل کے اس الیکشن والے دن جو ہے اپنا رائٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کیا، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی بہت اچھے اسٹیٹسٹکس اویلیبل نہیں ہیں نیشنل لیول پہ، اور ابھی جب سے نیشنل لیول پہ تو ہم نہیں بتا سکتے ایگزیکٹلی کہ مطلب اچھا طاہر مہدی صاحب یہ بتائیے، یا ایون لاہور کراچی میں کیا صورتحال ہے۔ ابھی دیکھیں آپ، یہ لاہور میں NA-120 میں بھی جب الیکشن ہوا تھا تو وہاں پہ بھی بہت سامنے واضح آیا تھا کہ عورتوں کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ انتہائی کم تھا مردوں کی نسبت، وہ تو لاہور شہر ہے اور لاہور شہر کا سینٹر ہے۔ بالکل۔ تو میرے خیال ہے کہ یہ دیر اور کوہستان وغیرہ یہ ایک ایکسٹریم ایگزامپلز
کے طور پہ تو ہیں، لیکن ان کو ہمیں ٹوٹل مسئلہ یہی نہیں سمجھ لینا چاہیے، یہ مسئلہ ہر جگہ موجود ہے۔ جی آپ پوچھ لیں اس کی بات۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ظاہر ہے کہ سارے ادارے بھی میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی وہیں سے ہیں، عام صورتحال یہ ہے کہ جب عورتوں کی ہر ضرورت گھر کا مرد پوری کر دیتا ہے، چاہے باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، خاوند ہو، تو شناختی کارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ شناختی کارڈ کی ضرورت ذہنیت یہ ہے نا بھائی، ہاں مطلب آپ دیکھیں نا، اب یہ آپ سٹیزن شپ کا سٹینڈرڈ بنا دیا نا آپ نے، تو جب یہ سٹیزن شپ کا سٹینڈرڈ ہے، تب سٹیزن رجسٹری ہے بیسیکلی جس کو نادرا مینٹین کرتا ہے، تو عورتیں بھی سٹیزن ہیں، ان کو جب بھی کوئی ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، جہاں بھی ان کو ایکسیس چاہیے تو ان کو آئی ڈی کارڈ تو لازمی چاہیے۔ اچھا طاہر صاحب، سوری بات کاٹ رہا ہوں، 1 کروڑ خواتین آلموسٹ کا وہ پیش، ٹھیک ہے، 1 کروڑ خواتین، اور وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے۔ جی فرض کریں کہ کل شاید خاقان عباسی یا جو بھی ڈنڈا لے کے جاتے ہیں نادرا کے پاس کہ بس اب تم بیٹھو اور مجھے چاہیے کہ اگلے الیکشن تک یہ تمام کے پاس، تمام کے پاس نہیں تو 50% نہیں تو 20% کے پاس آئیڈینٹی کارڈ ہونا چاہیے، کیا یہ ممکن ہے؟ نادرا یہ کام کر سکتا ہے؟ نادرا کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، دیکھیں الیکشن کمیشن تو آلریڈی اس پہ کافی ایکسٹینسولی کام کر رہا ہے، الیکشن کمیشن نے اس کے بارے میں کمپین بنائی ہوئی ہے، اور وہ آؤٹ آف دی وے جا کے عورتوں کی رجسٹریشن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نادرا کا ایشو یہ ہے کہ نادرا بھی ڈیفینیٹلی کر سکتا ہے بہت کچھ، لیکن نادرا کا جو ایز انسٹیٹیوشن اپنا اسٹرکچر ہے، جو اس کا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بہت پرو ایکٹیولی جا کے لوگوں کو اپروچ کر کے ان کو آئی ڈی کارڈ دے۔ ہاں اگر یہ خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، انٹیریئر منسٹری کے لیول پہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، تو پھر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل اس میں ایشو یہ بھی ہے کہ نادرا کی جو اپنی کیپیسٹی ہے ڈیلی کارڈ ایشو کرنے کی، جی بالکل، وہ اتنی ہے کہ اگر یہ اسی رفتار سے ان کو آئی ڈی کارڈ جاری کرتے رہے تو اگلے 20 سال میں بھی یہ گیپ، 20 سال کے بعد بھی یہ گیپ روزانہ کتنی ہے اور کتنی چاہیے؟ جی روزانہ ابھی جو 2017 کی مردم شماری کے اعداد و شمار آئے ہیں اس کے مطابق تو روزانہ تقریباً 3500 خواتین جو ہیں وہ ووٹنگ ایج میں انٹر ہوتی ہیں۔ نہیں نادرا کے کارڈ، نادرا اگر ہم نادرا کے پاس، نادرا کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی ایگزیکٹ اسیسمنٹ نہیں ہے، یا نادرا کی اپنی بتائی ہوئی اسیسمنٹ نہیں ہے، جو انڈائریکٹلی کیلکولیٹ کی گئی ہے وہ تقریباً 3000 کے قریب ہے جو ڈیلی پر کیلنڈر ڈے کرتے ہیں، یعنی 500 خواتین کا گیپ تو ڈیلی کریٹ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب 70,000 ڈیلی چاہیے اگر 2018 میں یہ گیپ پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں خیال ایک وقفہ، سوری طاہر صاحب، ایک ہمیں وقفہ لینے کی ضرورت، پھر کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کا موضوع ہے عورت کا ووٹ، اگر ووٹ بن بھی جائے تو کتنی آزادی ہے ووٹ دینے کی۔ الیکشن کمیشن کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق جو الیکٹورل لسٹ ہے اس میں جنڈر گیپ 13% ہے، یعنی 43% عورتیں ہیں اور 56% مرد ہیں اگر اس میں کہا جائے۔ اچھا، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 79 اضلاع ایسے ہیں پاکستان کے جہاں جنڈر گیپ 40% سے زیادہ ہے، 40% الیکٹورل لسٹ میں۔ تو الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ہم ہنگامی بنیادوں پہ سب سے پہلے وہاں فوکس کر رہے ہیں تاکہ وہاں شناختی کارڈ بھی بن جائے اور جلد از جلد خواتین کا سلسلہ ہو۔ طاہر مہدی صاحب، یہ جو الیکشن کمیشن ہے اور نادرا ہے اور محکمہ شماریات، جب تک یہ ایک پیج پہ نہیں آئیں گے یہ حمالیہ کیسے سر ہوگا؟ جی بالکل، یہ تو بڑا ایشو ہے میرے خیال ہے۔ اس میں ان کے ایک پیج پہ آنے سے زیادہ جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ اس بات کی ریئلائزیشن ہے، اس حقیقت کو ماننے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اتنا بڑا گیپ ہے یہ چھوٹی موٹی ایفرٹ سے نہیں ختم ہونے لگا۔
آپ کو اس کے لیے باقاعدہ پلان کرنا پڑے گا. مطلب جتنا بڑا گیپ ہے, جس طرح کی فگرز کی ابھی ہم نے بات کی کہ آپ کو اگر آپ ابھی 7,000 کارڈ پر ڈے ایشو کر رہے ہیں دونوں عورتوں مردوں کو, آپ کو یہ نمبر 70-80 ہزار تک لے کے جانا پڑے گا. اور مطلب اور اگر آپ موجودہ رفتار سے کرتے رہیں گے تو آپ کو 20 سال, جتنے بڑے بڑے یہ فگرز ہیں ان سے تو یہی بات ایک سمجھ آتی ہے کہ اس پہ تو حکومت کو سینٹرل لیول پہ, بڑے ہائی لیول پہ بیٹھ کے کوئی پلان بنانا پڑے گا اگر کوئی واقعی اس گیپ کو ختم کرنے میں سیریس ہے. باقی ٹھیک ہے, ای سی پی نادرا ان کے جو بھی بس میں ہے, جتنی بھی ان کو سمجھ آتی ہے وہ کچھ کرتے رہیں گے, لیکن یہ گیپ یہی ہوگا کہ یہ 12 ملین سے کم ہو کے 11 ہو جائے گا, 11 سے کم ہو کے 10 ہو جائے گا, 10 سے ہو سکتا ہے واپس 10.5 ہو جائے. تو یہ گیم اسی طرح چلتا رہے گا. سیاسی جماعتوں کو خاص ٹینشن ہے نہیں ویسے اس مسئلے سے, وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. ہاں, سیاسی جماعتوں کو میرا خیال ہے کہ سمجھ بھی بہت کم ہے ابھی اس طرح کے ایشوز کی, کیونکہ ہمارے ہاں جو کلچر ہے جس طرح کا, ان کے اپنے ریسرچ سینٹرز نہیں ہیں, ان کے اپنی جو یہ طاہر صاحب یہ جو آپ نے بات کی نا یار, اس کو میں تھوڑا سا آگے لینا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں ایک بات کی جو میرے لیے تھوڑی سی حیران کن ہے, حالانکہ شاید نہیں ہونی چاہیے, کہ ہمارے پاس اعداد و شمار ہی نہیں ہے کہ کتنے خواتین نے ووٹ دیا, کتنے مرد حضرات نے ووٹ دیا, and so on and so forth. میرا سوال ہے کیوں؟ اب مطلب میں تھوڑی سی ایک مہنگا اگزامپل دینے والا ہوں کہ اب امریکہ کے رزلٹ دیکھو, مانا بہت بڑا ملک ہے, وہاں پر تو یار اتنا ڈیٹا ہے کہ جی 18 سال کے سیاہ فاموں نے اتنے ووٹ دیے, ہاں ہم جنس پرستوں نے اتنے ووٹ دیے. وہ تو بریک ڈاؤن ہے. اچھا, سیاست پر اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے کہ جو ایک سیاسی پارٹی ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یار خواتین ہمیں ووٹ نہیں دے رہی, ہم کوئی ایسی پالیسی بنائیں کہ ان کو اٹریکٹ کریں. اب اگر یہاں پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ووٹ دینے ہیں, کون سا ایج گروپ کا ووٹ دینے ہیں, تو کیڑی پالیسی بننے والی ہے سر؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اصل میں میرے خیال ہے اس میں ہمیں یہ بات بھی ایڈ کر لینی چاہیے کہ ویسے تو ہم 1970 سے الیکشن کھیل رہے ہیں بالکل, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ 2013 کا الیکشن پہلا الیکشن تھا جب جس کو ہم ڈیموکریٹک ٹرانزیشن کہتے ہیں, جس میں یہ ہوا پہلی دفعہ کہ ایک منتخب حکومت نے الیکشن کروائے, دوسری منتخب, جی بڑے لڈو بانٹے ہم نے اس بات پہ. جی بالکل. تو 2018 میں یہ دوسری بار ہوگا. تو میرے خیال ہے جب آپ کا ڈیموکریٹک ڈسکورس جو ہے وہ جب اتنا ویک ہو تو پارٹیز بھی پھر ان رسپانس ایز انسٹیٹیوشن اس طرح نہیں گرو کر پائیں. میرے خیال ہے کہ ویسے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پارٹیز کو تھوڑا پروگریسو ہو کے تھوڑا آگے بڑھ کے اس کو اوورٹیک کرنا چاہیے اس پروسیس کو, بجائے اس کے. پیسمسٹ نہیں ہوں, مجھے بتائیں ایک پریکٹیکل چیز ہے اصل میں میرے خیال ہے جو ٹرن آؤٹ ہے نا, کتنے پرسنٹ لوگ پولنگ اسٹیشن پہ آ کے ووٹ ڈالتے ہیں, وہ تو وہ دوسرا مسئلہ ہے. جو پہلا مسئلہ ہے کہ ان کا نام بھی ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ اگر ان کا نام ہی نہیں ہے تو آپ نے تو ان کو پورے الیکٹورل پروسیس سے ایکسکلوڈ کر دیا نا, پھر تو آپ ان کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. وہ تو پھر پولیٹیکل ایرینا کے لیے تو وہ نان ایگزسٹنٹ ہیں. اور اگر نان ایگزسٹنٹ ہیں تو ان کے لیے کچھ کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے آپ کو. اچھا, ان کے لیے کچھ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. مجھے طاہر مہدی لگتا ہے کہ ایک جو بنیادی رکاوٹ خواتین کے شناختی کارڈ بننے میں وہ یہ ہے کہ طریقہ کار شاید تھوڑا سا اتنا پیچیدہ ہے جو ایک غیر پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں کے لیے کہ ایک گاؤں سے جب ایک خامن چھٹی لے کے اپنی عورت کو لے جاتا ہے نادرا کے دفتر میں, تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو کلرک ہے اس نے کوئی نقص نکال دیا کہ یار یہ چیز کم ہے, تو سیکنڈ ٹائم وہ عورت نہیں جا سکتی. وہ جب بھی بات کرے گی وہ کہے گی کہ یار وقت ضائع کر رہی ہو تم, میری دہاڑی ضائع کر رہی ہو. تو یہ ایک پریکٹیکل کتنی مشکل ہے, یہ تو ہے نا. میرے خیال ہے یہ جو جس بڑے پروگرام کی میں بات کر رہا ہوں اس کا یہ ایک اہم حصہ ہونا چاہیے کہ جو ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹس ہیں جتنی بھی شناختی کارڈ بننے کے لیے, ان کو آپ کیسے سمپلیفائی کر سکتے ہیں اور کون کون سی سچویشنز میں ان کو آپ کو کیسے ایڈریس کرنا ہے, ان کو کیسے جو ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ پرابلمز ہیں. بہت سارے پرابلمز اب نون ہیں, مطلب کوئی ایسا نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایک سندھ کی مطلب ہندو کمیونٹی کی ایک خاتون ہے جس کی شادی ہوئی ہے, اس کے پاس نکاح نامہ نہیں ہوگا, ابھی ہندو میرج لاء آ گیا ہے لیکن نکاح نامے جاری ہونے نہیں شروع ہوئے, تو وہ اگر بالکل دلت کلاس سے ہے تو وہ اس کے پاس تو نکاح نامہ نہیں ہوگا, تو وہ اپنے ہسبینڈ کے نام. تو اس طرح کے بہت سارے جو ڈاکومنٹیشن سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں اور ان کو آپ سالو کر سکتے ہیں, ان کے آپ حل نکال سکتے ہیں. تو میرے خیال ہے اگین میں یہی کہوں گا کہ ان سارے ایشوز کو ملا کے, ان سب چیزوں کو آپ اکٹھا کر کے آپ کو ایک بڑی کیمپین جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیول پہ چاہیے تاکہ اس کو ایک دفعہ میں ختم کیا جائے. چاہیے 6-7 مہینے ہی رہ گئے بھائی صاحب, اب تو نہیں ہونے. دیکھیں
نہیں دیکھیں اگر وہ اس انتخابات تک تو ابھی تو ای سی پی نے جو اپنی کمپین شروع کی ہوئی ہے شناختی کارڈ کی رجسٹریشن کی اور آگے بھی وہ جا کے جو الیکٹورل رول کی ریویژن کی کمپین کریں گے اس میں کافی سارے تو ایڈریس ہو جائیں گے. ابھی میں ایسٹیمیٹ اس کا نہیں بتا سکتا کہ کتنے ایک ملین جو ہے اس میں سے ای سی پی کا اپنا اندازہ ہے کہ یہ ساری ایکسرسائز کے بعد وہ 4.6 ملین عورتیں جو ہیں وہ ان کو انرول کر پائیں. جی بالکل میرے خیال ہے وہ 4.6 بھی کافی سبسٹینشیل ہے. اگر یہ اچیو ہو جاتا ہے تو یہ بڑی بات ہوگی. لیکن آپ ہاں لیکن اصل مسئلہ تو ایک مسئلے کا ایک اہم پہلو تو یہ بھی ہے نا کہ کیا ہم نے اس مسئلے کو اگلے 20 سال چلانا ہے یا ہم نے اگر ٹھیک ہے اگر 2018 تک حل نہیں ہوتا, جولائی 2018 تک حل نہیں ہوتا تو اس سے اگلے 6 مہینے میں تو حل کر لینا اس کو, تاکہ اس سے اگلے انتخابات 2020 میں جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوں گے تو اس سے پہلے تو کم از کم یہ مسائل حل ہو جائیں. چلیں دعا گو ہیں ہم. ویسے ہماری عادت ہوتی ہے کہ جب تک سر درد بخار کینسر تک نہیں پہنچ جاتا تو ہم اس کے علاج کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں. بہرحال ایک بریک لے لیتے ہیں. طاہر مہدی صاحب بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. ویلکم بیک. سیاستدانوں اور حکمرانوں کا ایک انداز ہے کہ وعدے بہت کرتے ہیں اور نبھاتے کافی کم ہیں. اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے, ہم سب عادی ہو گئے ہیں اس بات کے. لیکن اس سال کچھ ایسے وعدے کیے گئے جن کا پورا نہ ہونے پر ہمیں بطور اور بہت لوگوں کو, خاص طور پہ فاٹا کی عوام کو بہت دکھ ہوا ہے. میں بات کر رہا ہوں یہ جو کیمپین چلی ہے فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کی, فاٹا ریفارمز, فاٹا کے نام سے. جب پہلی دفعہ یہ خبر آئی اسد صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بڑا گا کہ شیر 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 اور بڑا خیر مقدم کیا. اور یہ کیونکہ ایک ہسٹوریکل انجسٹس کو آخر کار ریکٹیفائی کیا جا رہا تھا, بہت اچھی بات تھی. لیکن پھر کیا ہوا کہ پتہ نہیں نواز شریف صاحب شاید مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کے دباؤ میں آ گئے یا ان کے خود کچھ ذہن بدل گیا. لیکن بار بار ہم نے دیکھا کہ ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں, ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں. اور یہ ناٹک کوئی 5-6 دفعہ تو ہم نے دیکھا ہے, سینیٹ میں بھی دیکھا, ہر جگہ دیکھا ہے. اب لیٹسٹ جو خبر آئی ہے کہ ایک مزید کمیٹی بنانے کا بڑا شوق ہے, ماسٹر ہے, نیشنل امپلیمنٹیشن کمیٹی آن فاٹا ریفارمز بنی گئی ہیں جس میں بہت ڈفرینٹ سٹیک ہولڈرز ہیں. اور اب اس پر بات کریں گے اور اس کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ سر بس دس ٹائم 100% بند کر کے لکھ کے رکھ لو. لیکن ایسا ہوگا نہیں ہوگا ہمیں نہیں پتا. بہرحال تنگ آ کے خوار ہو کے فاٹا کی کچھ 26 یوتھ اور اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز نے ایک امبریلا آرگنائزیشن بنائی فاٹا یوتھ جرگے کے نام سے. انہوں نے کہا کہ جی آپ کریں جو کریں, ہم تو اپنی مہم جاری ہی رکھیں گے. تو پچھلے ہفتے کی ہی بات ہے کہ پاکستان کے تمام پریس کلبز کے سامنے ایک سگنیچر کیمپین شروع کی. مختلف لوگ وہاں پر آئے, صحافی, شہری, سیاستدان, اور فاٹا کی عوام کے ساتھ اپنی آواز بھی جوائن کی. اس کے ساتھ ساتھ فاٹا یوتھ جرگہ آج کل ایک ویڈیو کیمپین بھی چلا رہا ہے جس میں کافی پاکستان کے نامور سیلیبریٹیز نے بھی شرکت کی ہے اور فاٹا کے عوام کے حقوق کے لیے اپنی آواز بھی بلند کی ہے. دیکھ لیجیے. میرے خیال میں جب سے پاکستان ایک نیا ملک بنا ہے وہاں سے لے کر جتنی بھی حکومتیں آج تک کام کرتی رہی ہیں ہم نے اپنے فاٹا کے لوگوں کو ہمیشہ اگنور کیا. ان کے جو حق بنتے ہیں ہمارے اوپر, جو حقوق ہیں, ان کو ہم نے کبھی بھی ہماری گورنمنٹ نے سیریس نہیں لیا یا ڈیلیور نہیں کر پائے اس طریقے سے. میں سمجھتا ہوں کہ جو فاٹا یوتھ جرگہ ہوا ہے آئی تھنک میں سپورٹ کرتا ہوں انہوں نے جو بھی ڈیسیجن لی ہے, لیکن وقت کا تقاضا اس وقت یہ ہے کہ کے پی کے فاٹا کے ساتھ مرج ہو کے ایک نیا اور ایک اسٹرانگ صوبہ بنے. فاٹا کو پاکستان کے دھارے میں شامل کرنے کے لیے جو فاٹا یوتھ جرگے کی تحریک ہے میں اس کو پورا سپورٹ کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم ہونا چاہیے تاکہ فاٹا کے لوگوں کو بھی وہی انسانی اور آئینی حقوق مل سکیں جو باقی تمام پاکستانیوں کو ملتے ہیں.
फाटा के इंतज़ाम के लिए जो तरीक चलाई जा रही है कि फाटा को KPK का हिस्सा होना चाहिए, और इस सिलसिले में जो तरीक शुरू हुई है फाटा यूथ जिरगा की जानिब से, मैं उसको पूरा सपोर्ट करता हूँ और मैं यकीन मानता हूँ कि फाटा के लोग भी पाकिस्तानी और उनको पाकिस्तानी जैसा हक मिलना चाहिए जैसे मुझे मिलता है उनको भी मिलना चाहिए। हम पूरा सपोर्ट करते हैं। फाटा के अवाम का पाकिस्तान पर उतना ही हक है जितना कि बाकी पाकिस्तानियों का है, मगर बदकिस्मती से गुज़िश्ता कई दहाइयों से फाटा के अवाम अपनी बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम है। इसलिए मैं फाटा यूथ जरगा के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करती हूँ और उनके साथ खड़ी हूँ, और मैं हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करती हूँ कि वो फाटा रिफॉर्म्स की मंजूरी में मज़ीद ताख़ीर ना करे और वो फाटा को जल्द अज जल्द खैबर पख्तूनख्वा में ज़म करे और उसको खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाए, ताकि फाटा के अवाम को अपनी वो बुनियादी हकूक़ मिले, इंसानी और आईनी, जो कि तमाम बाकी पाकिस्तानियों को हासिल है। और मैं तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश करती हूँ कि वो फाटा के अवाम के साथ खड़े हो और उनको इंसाफ दें। अच्छा, अब इनके साथ साथ बहुत सियासतदानों ने भी अपनी आवाज़ उठाई है, वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड किए हैं, जैसे अवामी नेशनल पार्टी की बुशरा गौहर साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर साहब, PSP के मुस्तफा कमाल साहब ने भी फाटा रिफॉर्म्स और फाटा मर्जर के हक़ में बात की है। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ अभी आई है मेरे पास कि जो दो मेन मुखालफीन हैं फाटा मर्जर के, आप जानते हैं फजलुर रहमान साहब और महमूद अचकज़ई से, उन्होंने भी अपनी हिमायत का ऐलान कर दिया। अब मानते हैं इस बात को? नहीं मानते? नहीं। सुना दूं आपको, सुनिए जी। बखैर अंडीवालानो, यारानो, दोस्तानो, दिस इज योर होस्ट, योर बडी महमूद खान अचकज़ई, और मैं फाटा यूथ जरगे की जानिब से आज जो तहरीक शुरू किया गया है फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने का, मैं उसकी भरपूर हिमायत करता हूँ जनाब स्पीकर, ताकि फाटा के अवाम को भी वो तमाम बुनियादी इंसानी जमहूरी हकूक मिल सके जिसके वो मुस्तहिक है। मौलाना फजलुर रहमान भी फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने के मामले में फाटा यूथ जरगे ने जो तहरीक शुरू की है, अचकज़ई साहब, मैं इसमें आपकी भरपूर हिमायत का ऐलान करता हूँ। यार ये चीज हुई ना यार, ना सिर्फ एक पेज पर है, एक फेस पर भी है। हमें ये बड़ी बात होती है, बड़ी बात होती है। अच्छा, ये जो मुआवजा अंजाम हुआ है आपके सामने, इनके पीछे किसका हाथ है? निज़ामुद्दीन खान सलादज़ई हमारे दोस्त हैं, आपको याद है पहले भी हमने उनसे बात की है, तो हमारे साथ लाइन पर भी हैं। निज़ामुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। बड़ी ये तो आपने बड़ा एक मुद्दा कर दिया सर, आप मतलब महमूद खान अचकज़ई को भी ले आए, आप फजलुर रहमान साहब को भी ले आए, ये कैसे किया आपने? जो भी हमारी आवाज सुनता जाता है और जो भी हमारी फरियाद सुनता जाता है वो हमारे साथ ऑन बोर्ड आता जाता है, क्योंकि हमारी आवाज हक की आवाज है और हमारी आवाज फाटा के अंदर की आवाज है। इसको बाहर से मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा, इसको अंदर से आने वाली नस्ल उठा रही है अपने फ्यूचर के लिए, तो इसको जो भी सुनता जाएगा इंशाल्लाह हमारे साथ मिलता जाएगा। अच्छा निज़ामुद्दीन साहब, ये एक तो है आपका फाटा यूथ जरगा, एक और भी आजकल कुछ काउंसिल के बारे में सुनने को मिल रहा है, सुप्रीम फाटा काउंसिल या ऐसे कुछ। ये ग्रुप कौन, और ये सख्त मुखालफत कर रहे हैं फाटा मर्जर की, तो इनके बारे में तो थोड़ा सा बताएं, ये कहाँ से है? जो फाटा सुप्रीम काउंसिल जिन्होंने अपना नाम रखा है वो बेसिकली JUIF की वर्किंग बॉडी है फाटा में से और KP में से, जिसको JUIF के KP के सदर जो हैं वो लीड कर रहे हैं इस टाइम, और ये वो काउंसिल है जिससे जो फाटा रिफॉर्म्स कमेटी है सरताज अजीज साहब की, वो ऑलरेडी मिल चुकी है। अगर आप वो रिपोर्ट उठाएं और उसमें वो तस्वीरें चेक करें तो ये तमाम लोग जो इस टाइम इस काउंसिल में हैं उन सब के साथ वो लोग मिल चुके हैं, उन सब की राय ले चुके हैं, उसके बाद ये रिपोर्ट मुरतब हुई है। और फाटा यूथ जरगा जो है इसके चंद लोगों से वो लोग मिले थे और वो चंद लोग जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे यूथ एट लार्ज को फाटा में से। तो हम तो अपने उन चंद लोगों के पीछे खड़े हैं जो उनसे मिले थे और जिन्होंने उनको यकीन दहानी कराई थी कि ये मर्जर ठीक है। लेकिन फाटा यूथ काउंसिल, ये जो सुप्रीम काउंसिल है, इसको पता नहीं न जाने बाद में कोई ख्वाब से उठे हैं कि वो जो हमारे साथ मुशावरत की जाए थी वो ठीक नहीं है और अब हम दोबारा नए सिरे से करना चाह रहे हैं, तो इसकी समझ से बालातर है। ठीक है सर। अच्छा, बस आखिरी सवाल अगर मुख्तसर जवाब दे सके। बहुत लोग बात पूछ रहे होते हैं कि जी हमें समझ नहीं आती कि मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई को मसला क्या है फाटा मर्जर से। आप सम अप करके थोड़ा सा डम डाउन करके हमें समझा सकते हैं?
سر محمود خان اچکزئی کا تو مسئلہ سب سے الگ ہے. وہ تو فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ چکے ہیں کہ فاٹا پاکستان کا حصہ نہیں ہے. اور اتفاق سے ان کا ایک ڈریم ہے کہ فاٹا ایک ڈریم ہے کہ فاٹا ایک ایسا مورچہ بنے جس سے کل کے لیے گریٹر پختونستان بنے, اور یہ ایک ان کا ڈریم ہے جو وہ پرسو کرنا چاہتے ہیں. مولانا صاحب کی باتیں دیکھیں, میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں. مولانا صاحب کی کے پی اسمبلی میں کتنی سیٹس ہیں, پھر مولانا صاحب کی نیشنل اسمبلی میں کتنی سیٹس ہیں؟ وہ باقی پارٹیز کو جب آپ دیکھتے ہیں, بڑی پارٹیز کو, تو ان کے مقابلے میں بہت کم ہے. لیکن جب آپ سینٹ میں دیکھتے ہیں تو جو نیشنل اسمبلی میں مولانا صاحب کی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے, اسی کا سینٹ میں, پیپلز پارٹی کی سینٹ میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ آیا ہوا ہے. یہ آیا تھا تب جب فاٹا کے ایم این ایز کی وہ جو ویلنگ ڈیلنگ ہو رہی تھی اور وہ جو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی تھی, اس میں جب انہوں نے بروکر کروائی وہ ڈیل. تو اس طرح کی چیزیں. دوسری بات یہ کہ فاٹا کو صوبے میں جب سیٹس ملیں گی تو آج ڈیلوژن میں ہے کے پی کی جتنی بھی بڑی پارٹیاں ہیں, ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ اگلا چیف منسٹر کے پی میں ان کا آنے والا ہے. تو مولانا صاحب کو بھی لگ رہا ہے کہ مولانا عطا الرحمان صاحب جو ہیں وہ فیوچر کے چیف منسٹر ہیں. جب یہ 23 سے 28 سیٹس ایڈ ہو جائیں گی کے پی اسمبلی کے اندر تو ان کی وہ ایکویشن ڈس بیلنس ہو جاتی ہے, تو پھر ان کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کریں. اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ بے شک کر لیں لیکن یہ 2018 کے بعد کریں. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ نظام الدین صاحب فار اس. وہی ہوتا ہے نا سر کہ قومی مفاد بڑا یا ذاتی اور سیاسی. آپ نے ایک شکوہ یہ کیا کہ اب ایک نئی کمیٹی بنا دی گئی, تو اس پہ ایک واقعہ سن لیں. سنائیں. زید بخاری تو آپ جانتے ہیں, ذوالفقار علی بخاری, جی جی, وہ ریڈیو پاکستان کے جو ہیں ڈی جی بھی رہے. کراچی ریڈیو اسٹیشن پہ وہ بیٹھتے تھے, تو اچھا خود ریڈیو مانیٹرنگ کرتے تھے نا, ان کے دفتر میں ریڈیو لگا رہتا تھا. تو اچانک شام کو 7 بجے ستار شروع ہو گیا, ستار بجنے لگا. اچھا وہ بہت اچھے تھے, موسیقی جاننے والے نا, انہوں نے ڈیوٹی مینیجر کو طلب کر لیا اور کہا بھائی صاحب یہ کیا بج رہا ہے؟ اچھا وہ سمجھ گیا کہ یہ ستار کوئی اناڑی بجا رہا ہے. کہنے لگے کچھ نہیں سر, یہ صرف 7 سے 7:30 بجا رہا ہے. چلو, تو یہ کمیٹی یہی کام کرنے کے لیے بنائی گئی ہے, 7 سے 7:30. اسی بات پر ایک وقفہ لے لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری آپ کو دکھانی ہے. اسٹے ود اس. ہر سال ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. یہ 2.5 کروڑ بچے کم ہو کے ہی نہیں دے رہے نا, حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے, بڑے ڈھیٹ ہیں یہ 2.5 کروڑ. ہاں, نہ کم ہوتے ہیں نہ زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اس دوران بھی کئی خدا ترس لوگ, میں بلکہ انہیں غیرت مند لوگ کہوں گا, وہ اپنے اپنے طور پہ تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو یاد ہے فٹ پاتھ اسکول کیا تھا. ایسا ہی ایک اسکول جو ہے فیصل آباد میں دریافت ہوا. پہلے تو بی بی سی پہ رپورٹ چھپی تھی, اس کی ہینا سعید کی رپورٹ, وہاں سے ہی پکڑی تھی. فیصل آباد کی سعید کالونی میں سر شام بچے ایک جھونپڑی کے ارد گرد جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں. لگ بھگ 65 کے قریب یہ بچے ہیں. پہلے یہ شمسی توانائی کے پینل لگاتے ہیں اور پھر اس کی روشنی میں علم کی روشنی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے اس جگہ پہ. اس اسکول کا نام ہے سلم اسکول, جو ایک 22 سالہ طالب علم روہیل ورند پچھلے 1 برس سے چلا رہے ہیں. ہمارے جو نامہ نگار ہیں ڈان نیوز کے کاشف حسین صاحب, وہ اس اسکول پہنچے اور انہوں نے روہیل ورند سے بھی بات کی اور بعد میں بچوں سے بھی بات کی. تو کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہ پاکستان کا پہلا سولو نائٹ اسکول ہے. اس کو سٹارٹ کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ یہ جو بچے دن میں کام پہ جاتے ہیں اور رات میں یہ فارغ ہو جاتے ہیں, ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے, تو میں نے کوشش کی کہ جی ان کو رات میں پڑھایا جائے, کیونکہ پاکستان میں اور اس طرح کا اسکول نہیں تھا, کانسیپٹ نہیں تھا کہ بچے رات میں پڑھیں. اور یہاں پہ ایسا آپ کو پتہ ہے دور دور تک یہاں پہ بجلی نہیں ہے. ہمارے ملک میں ویسے ہی بجلی کی بہت زیادہ قلت ہے. اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ جی میں یہاں پہ سولر لائٹس کے ذریعے, سولر پینلس کے ذریعے رات میں کلاس دوں اور بچوں کو رات میں پڑھاؤں. ہمیں تقریباً 1 سال ہو گیا. یہاں پہ میرے مطابق جو تعلیم ہے آپ کو پوری زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے. یہ بچے جو دن بھر اپنا وقت ضائع کرتے تھے یا کچھ دوسری سرگرمیوں میں تھے, آج یہ بالکل صحیح رستے پہ آ رہے ہیں. دیکھیے میسج تو اس طرح ایسا نہیں ہے. میرا ماننا ہے کہ ہر انسان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, ہر انسان کو سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. تو اسی طرح کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے. اگر ہر انسان یہ انیشیٹو لے گا اپنے علاقے میں, اپنی گلی محلے میں, تو ہمارا ملک ایک پڑھا لکھا پاکستان بن سکے گا. یہ چیز. اچھا کاشف حسین بھی 2.5 کروڑ ہی کہہ رہے ہیں؟ نہیں 2.5 کروڑ تھا, 2.5 کروڑ ہی ہے. اچھا جو اپنے روہیل ورند صاحب ہیں, ان کے بعد کاشف حسین جو نامہ نگار ہیں ہمارے, انہوں نے بچوں سے بھی بات کی جو یہاں پڑھ رہے ہیں.
دیکھیے کیا بات ہوئی. ہمیں یہاں پڑھ کے بہت اچھا لگتا ہے. ہم پورا دن کام کرتے ہیں, رات میں سر پڑھانے آتے ہیں اور دن میں ہمیں ٹائم نہیں ملتا. رات میں سر آتے ہیں پڑھاتے ہیں. ہم بڑے ہو کے کچھ بننا چاہتے ہیں. پہلے میں پڑھ نہیں سکتا تھا, میرے ابو بہت غریب تھے. میں کام کرتا ہوں, سر لاتا ہے, پڑھاتے ہیں, کاپیاں دیتے ہیں. میں ہماری ہے, ہم لوگ یہاں پہ پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں سر پڑھانے کے لیے آتے ہیں, لیکن بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ پڑھتے ہیں. کیونکہ پہلے امید نہیں تھی کہ ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ تک غریب ہیں. یہاں پہ کافی سارے بچے ہیں جو نہیں پڑھ سکتے, لیکن بہت اہمیت رکھتی ہے پڑھائی. لیکن ہمیں یہاں پہ آ کے بہت فائدہ ہوا ہے. بہت خوب. سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی سلم سکول کی کہ یہاں صرف کتابیں وغیرہ پڑھاکو نہیں بچوں کو بنایا جا رہا, بلکہ جو صحت و صفائی کے ہائیجینس کے اصول ہیں اچھا وہ بھی بتائے جاتے ہیں, اور روزمرہ کا جو مینرزم ہے, مطلب کیریکٹر بلڈنگ ہے, اس پہ بھی اتنا ہی فوکس ہے. اس کے علاوہ جو بچیاں ہیں انہیں سیلف ڈیفنس کے لیے تائیکانڈو بھی ہفتے میں 2 دن سکھایا جاتا ہے اسی اسکول میں. اچھا, کتابیں, اسٹیشنری اور یونیفارم جو ہیں روہیل ورن وہ اپنی طرف سے ظاہر ہے بچوں کو دیتے ہیں. اپنی طرف سے تو خیر نہیں دیتے ہوں گے, کچھ دوستوں کا ہوگا سلسلہ تو اس کی طرف سے دیتے ہیں. اچھا, بھیک مانگنے والے بچے, بالکل بھٹوں میں کام کرنے والے بچے, ہوٹلوں پہ کام کرنے والے بچے, خواہ مخواہ گھومنے والے بچے, دریا بنانے والے, رکشے چلانے والے, یہ ہیں. کھلے آسمان تلے ہیں. ظاہر ہے گھر دینے سے لوگ بڑے ہچکچاتے ہیں. ورن صاحب نے بہت کوشش کی, لیکن وہ جو ہیں محلے والے وہ کہتے ہیں یار ہم گھر نہیں دیں گے, اس لیے کہ ہمارے بچے ان گندے بچوں کے ساتھ آخر کیسے کھیلیں گے, وہ خود بھی خراب ہو جائیں گے, ماحول خراب ہوگا, وہ بھی اس 2.5 کروڑ میں شامل نہ ہو جائے. لیکن اس پہ روہیل ورن نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بچے میں پڑھا رہا ہوں نا, انہیں تو تعلیم کی شاید اتنی ضرورت آگے چل کے نہ ہو. یہ جو محلے والے ہیں نا جن کی یہ ذہنیت ہے, انہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے ایجوکیٹ ہونے کی. بے شک. پتہ ہے اگر ان کے بچپن میں بھی کوئی ایسے کوئی اسکول مل گیا ہوتا انہیں, شاید ابھی ان کی سوچ مختلف ہوتی. ہاں اچھا, اور پھر یہ ہے کہ اسکول ختم ہونے کے بعد ساری چیزیں وہی بچے اٹھا کے سمیٹ کے کسی ایک کونے کھانے میں رکھ دیتے ہیں. پارٹ ہے نا سر, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی اسکول تھا ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں پاپ اپ اسکول. اچھا, عموماً جب بھی اس طرح کی کوئی کوریج ہوتی ہے تو بہت نیک لوگ ہیں پن میں جو پھر کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہم بھی کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں. تو اگر اس طرح کی کچھ ہے آپ کے پاس ویب سائٹ یا فیس بک پیج, فون نمبر جو بھی, ان کے ویب سائٹ بھی, فیس بک پیج بھی ہے. ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.slumschool.org اور فیس بک پیج ہے www.facebook.com. تو اس پہ آپ رابطہ کر لیں ان سے, ہو سکتا ہے www.facebook.com/slumschool ہوگا نا یار, www.facebook.com/slumschool. مطلب کہ اگر آپ فیس بک پر جا کے سلم اسکول ڈھونڈ لیں شاید 5-6 نکل آئیں, لیکن تھوڑی سی محنت کے بعد آپ کو یہ والا مل جانا چاہیے. یا ویب سائٹ تو ہے, ویب سائٹ پہ تو آپ کو کوئی غلطی نہیں, تو آپ جو ہے رابطہ کر لیں آپ ان سے. ہو سکتا ہے ان کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوں, یا ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی نئے آئیڈیاز ہو سکتا ہے آپ کی کسی کے اندھیرے میں روشنی بن جائے. اس لیے کہ ورن چاہ رہا ہے کہ یہ ماڈل اگر اچھا ہے تو پھر باقی لوگ بھی, یہ ماڈل بڑے آرام سے چل سکتا ہے حسین صاحب. اور شو ختم ہو گیا, لیکن ہمارا تو کل آپ کا ہی دن ہے, سال کا کم پیش آخری شو ہوگا, ہم کا آخری شو ہی ہوگا کل, پھر اگلے سال ملیں گے. اب تو اس وقت تک خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.